الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق رسول الثقلين إمام الحرمين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات بزرگان محترم رضوانی قبل اس سے کہ کچھ معروضات اب خدمت میں عرض کیے جائیں. ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید اقتدار مہدی صاحب ابن بادشاہ علی صاحب تابع صلاح کی روح کی صلی اللہ فرما. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ قرآن نے ایک سوال اٹھایا کہ جاننے والوں کا گروہ الگ ہوتا ہے، جاہلوں کا گروہ الگ ہوتا ہے. عالم محتاج تعارف نہیں ہوتا ہے، جاہل محتاج تعارف ہوتا ہے. علم جو ہے ہمیشہ اپنی جگہ بناتا ہے، جگہ کی تلاش میں نہیں ہوتا ہے بلکہ جگہ عالم کی تلاش میں. کوئی بھی جگہ ہو، زمان و مکان کا محتاج عالم نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے محلے میں ہو، اپنے قصبے میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو تو پھر جو ہے وہ اپنا سکہ چلا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. علم کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں بھی ہوگا وہ اجاگر ہو کے رہے گا، چاہے اس پہ دنیا کی کتنے بھی آفات و آلام کا سامنا کر جائے. یہ الگ چیز ہے کہ مرحوم کی زندگی مختصر رہی لیکن کام جو ہے مکمل رہا. کام مکمل رہا. زیادہ حیات ہونا کمال نہیں ہے بلکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا یہ کمال ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مقصد جو انسان اگر اپنے مقصد کو پا جائے یہ اس کے کمال کی دلیل ہے. چونکہ علم دوست ہے اس وجہ سے انہوں نے چاہا کہ ایک مرکز قائم کیا جائے. یہ الگ چیز ہے کہ اب جہاں تک وہ پہنچانا چاہ رہے تھے بہرحال پہنچایا. چونکہ ہم ان سے بہت نزدیک رہے، خود یہاں جونپور بھی مدرسے میں بھی نزدیک رہے اور قوم میں بھی ہمارے ان سے بڑی قربت رہے، ایک ساتھی رہے. میں بہت متاثر رہا اور ہر منزل پہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم مرحوم جو ہے پڑھ رہے تھے تو جو ہے مباحثہ کرتے تھے. ابھی ہم آپ سے بتائیں ان کے انتقال سے پہلے ابھی بقرعید میں ذات عاشورہ کے اوپر جو ہے انہوں نے 10-11 بجے رات مجھے میرے پاس فون کرتے تھے کہ یہ لفظ کیوں ہے، انشائیہ ہے کہ اسمیہ ہے، خبریہ ہے، کیا بن رہا ہے یہاں پہ. اگر یہ اس کو مانتے ہیں ترجمہ یہ غلط ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آدمی کی ہمیشہ تلاش رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عالم کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے.
आलिम उससे नहीं कहते जो गोशन नशीन हो जाए, आलिम उससे कहते हैं जो खुले मैदान में आए और किसी से डरे नहीं, और इल्म किसी से डरता नहीं है। यही वजह है कस्बे में अपने जरूर रहे लेकिन जब भी रहे बेबाकी से बोलते रहे। इल्म जो है बेबाक बनाता है, निडर बनाता है, बेखौफ बनाता है। जाहिल हमेशा डरता है, इसलिए जाहिल की अलामत यह होती है हमेशा लोगों के साथ चापलूसी करता है, एवं चापलूसी नहीं करता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चापलूसी उनके अंदर नहीं थी, हक गोई थी। मैंने कहा आलिम होता आदमी तो डरता नहीं है, चाहे कोई भी मैदान हो, चाहे इल्मी मैदान हो, चाहे जो है आपके समाजी मैदान हो, चाहे जो है आपके सकाफती मैदान हो, हर मैदान में इंसान जो है आगे रहता है। यही वजह है कुरान ने कहा दुनिया में बहुत सी कौम है लेकिन कोई किसी को नहीं जानता। सब जानते 73 फिरके हैं, लेकिन 73 फिरके का तारुफ कराने के लिए कोई एक ऐसी चीज हो जो इंसान जो है मोहताज है कि अपने फिरकों को तारुफ करा दे। लेकिन जो 73 में एक ही फिरका है जो तारुफ की जरूरत नहीं है, 2 महीने 8 दिन में इतना तारुफ हो जाता है कि साल भर लोग नहीं बोलते हैं। ये सलावत तो है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है हमारा जो ताल्लुक है अभी हमारे भाई ने सलवात तो जो सहारा दिया तो एक रवायत को अर्ज कर दें। तो जब रोजे महशर होगा आदमी नामाए अमाल के जरिए से ले जाया जाएगा, चाहे कितना बड़ा नमाजी हो, चाहे रोजेदार हो, चाहे हाजी हो, चाहे ज़कात अदा करने वाला, खुद ज़कात की से सुबुदोश होने वाला, तमाम अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करने के बावजूद देखिए हर आदमी को अनानियत में नहीं आना चाहिए कि हमें नमाज बख्शवा देगी या रोज़ा बख्शवा देगा या हज बख्शवा देगा। देखिए जो बख्शवाने जो सबब है वो इल्म है। अगर जो है इल्म के साथ नमाज है, इल्म के साथ रोज़ा है, इल्म के साथ हज है, इल्म के साथ जो है आपके हज व ज़कात है, देखिए हर चीज में शर्त रखी गई है। और जब इल्म के साथ हर चीज होगी तो उसका सवाब भी अलग होता है। इसलिए जाहिल की नमाज का सवाब अलग है, आलिम की नमाज का सवाब अलग है। इसलिए तारीख कहती है कि जब ये ले जाया जाएगा जो मरने वाला, तो एक मतलब जब फरिश्तों काम किया तो मासूम है, ये तो आर्डर के पाबंद है, जैसा इनको हुक्म दिया जाएगा वैसे ही करेंगे। अगर एक जंजीर पहनाने का आर्डर है तो एक ही पहनाएंगे, अगर 10 पहनाने का आर्डर तो 10 पहनाएंगे, कोई तजर्रो-जारी से वो आएंगे नहीं। इसलिए उनकी ड्यूटी है। मासूम से खाता तो हो ही नहीं सकती। अब जब नीचे ले जाया जाएगा तब जो ये जाएगा बेचारा बड़ी मायूसी नाउमीदी में, जब ये आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आदमी जब डूबता हुआ होता है तो आदमी घबराया हुआ कभी जो सहारे का जो है तलाश में होता है कि कोई तिनका का सहारा मिल जाए। तो जब इधर उधर देखेगा तो क्या देखेगा, तो फरिश्ता पूछेगा किसको देख रहे हो, किसको तुम ढूंढ रहे हो। तो देखेगा एक शख्स बैठा हुआ नूरानी शख्सियत है जिसे पास जो कुछ लोग बैठे हुए हैं। कहा ये कौन बैठे हुए, कहा ये आपके हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अच्छा जाके रसूलुल्लाह से मिलने, इसलिए हम कम से कम अपनी उम्मती को तारुफ तो करा दे। रसूलुल्लाह आपकी उम्मत है, आपके चाहने वाले हैं, आपके हाँ मिलाने वाले। अब जब ये शख्स जाएगा तो रसूलुल्लाह जो सिफारिश करेगा, तो रसूलुल्लाह जो शिफायत करेंगे, जो हमारे शिफायत जो तस्वुर है। अब यहाँ से रवायत कहती है एक मतलब पैगंबर जो है इशारे में फरिश्ते से कहेंगे उस जगह से नामा अमाल को उठा के उसके पलरे में रख दो। जब उसके हसना के पलरे में जो वो नेकियां रखी जाएंगे तब इसका जब पल्ला जब भारी हो जाएगा तो ये बरजस्ता पूछेगा रसूलुल्लाह क्या नमाज की जो है नेकियां रखी गई है, रोजे की रखी गई है। पैगंबर ने कहा देखो तुम्हारी नमाज रोजा हज ज़कात जितना था सब पहले ही रखा जा चुका था। कहा वो कौन सी नेकी जो बच गई थी, जो बाद में रखी गई है, जो आपके पास जमा थे। तो पैगंबर का देखो नमाज हमारे पास नहीं रखी जाती है, रोजा हमारे पास नहीं होता है, हज के अमाल के जो है हसनात हमारे पास नहीं होते हैं।
ہمارے پاس صرف ایک ہی نیکیاں ہوتی ہیں جب ہمارے چاہنے والے ہم پہ صلوات پڑھتے ہیں. ساتھ پڑھے محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کو ہمیں ان کو ہمارے روزہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے, نماز کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے روزے نماز کو حج و زکات اپنے پاس رکھے, لیکن اگر رکھتے ہیں تو ایک ہی چیز رکھتے ہیں, اسے جو ہے صلوات کو رکھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا صلوات جو ہے اتنی معتبر ہوتی ہے, یہ کسی کے دامن میں نہیں ہوتی ہے, جب بھی ہوتی ہے تطہیر کے دامن میں ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہر اعمال ہمیں نہیں بخشوا سکتا ہے, لیکن اگر ایک ہی اعمال ہے وہ بھی جو ہے بدیہی عمل ہے. قرآن مجید میں دو ہی چیزیں ہیں, دونوں جو ہے ایک جو ہے صلوات ہے, ایک ہے لعنت ہے. ایسا کہ ہمیں یہ بھی دونوں گروہ اپنے اپنے گروہ کو پہچانتے ہیں. صلوات کسی مقام میں پڑھا جائے لیکن یہ صاحب صلواتی تک پہنچی ہے, کسی تک نہیں جاتی ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. کتنی بندشیں لگ جائے لیکن صلوات کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ایسے اگر لعنت بھیجی جائے ان کے منکرین پہ, اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں کل سے کھایا پیا نہیں تھا, آج میں نے دوپہر میں کھانا کھایا تھا, لیکن ہم نے کہا اگر ہم وقار بھائی سے اگر عذر کریں گے تو عام طور سے جو یہی ہوتا ہے کہ مولوی لوگ بہانے بازی کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو اور میری مجبوری تھی, ہمارے جگری دوست بھی تھے, اس وجہ سے ہمارا آنا یہاں لازمی تھا. میں نے بیٹے سے کہا تھا, ہم نے کہا جب بھی آپ یاد کریں ہم آئیں گے. بھائی ایسا گرامی میں نے کہا صلوات ہو یا لعنت ہو, یہ اپنے جو ہے مستحق کو پہچانتی ہے, اپنے حقدار کو پہچانتی ہے. اب لاکھ اس کا کوئی دفاع کرے کہ صلوات نہ پہنچے لیکن صلوات پہنچ جائے گی, کوئی لعنت سوچے نہ پہنچے لیکن وہ پہنچ جائے گی, کوئی اسے روک نہیں سکتا. دونوں بڑی طاقتور چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک جو ہے اس پہ اتنا زور لگایا جاتا ہے, اسے روک دیا جائے لیکن کوئی روک نہیں سکا ہے. ایسا کہ ہمیں تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کیا عالم اور جاہل برابر ہے. ایسا کہ میں نے کہا چونکہ ہمارا جو ہے واسطہ جو ہے, ہمارا جو توسل جو ہے عالم سے ہے, ہم نے ہمیشہ عالم کو گلے لگایا ہے, علمی خاندان سے ہمارا یہ واسطہ رہا ہے. اس لیے کائنات میں ایک ہی گھرانہ تھا جو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو. ایسا کہ ہمیں چاہے حکومت کسی کے پاس ہو, ملوکیت کسی کے پاس ہو, سلطنت کسی کے پاس ہو, لیکن جب مسئلے میں الجھ گئے تو یہ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے جہالت کا سہارا حکومت نہیں لے سکے. پور اپنی طاقت کا استعمال کیا, لیکن جب مسئلے میں پھنس گئے تو اسی طرف پہ آئے جہاں عالم کا وجود موجود تھا. معلوم یہ ہوا تو عالم کی ضرورت ہر دور میں ہے, چاہے 14 سال پہلے کا دور ہو یا آج کا دور ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایسا کہ ہم اسی لیے آج بھی تو اس دور میں تقریباً جو ہے جو امام کا وجود تھا, چاہے پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک وجود, ہر امام اپنے دور کے مسائل کو سلجھاتے رہے, جو بھی ان کے پاس آیا اس مسئلے کو حل کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ تمام صحابہ کرام کی جو زندگی ہے, تمام فرقے کے جو مسائل ہے, جو ان کی فقہ ہے, وہ 23 سال کی ہے, 23 سال کی ہے. لیکن ہماری جو فقہ ہے, ہمارے پاس جو مسائل ہے وہ 23 سال کے نہیں ہے, اس لیے کہ پیغمبر کا جو زمانہ صحابہ کرام نے دیکھا ہے وہ 23 سال دیکھا ہے. 13 سال جو مکہ کی زندگی ہے, وہ 10 سال جو مدینہ منورہ کی زندگی ہے. ان 23 سال کے درمیان میں جو پیغمبر کی ہم نشینی میں رہے, جو پیغمبر کی صحبت میں رہے, جو انہوں نے کسب علم کیا, بس ان کا علم وہی محدود رہا. لیکن پیغمبر نے جب 11 ہجری میں وصال فرمایا تو اب جو لوگوں نے اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا, خود اپنی دکان کو کھول دیا, اپنے مسائل کو بذات خود حل کرنا شروع کر دیا. لیکن ہمارے یہاں
چونکہ ضرورت نہیں رہے ہر فرقے نے جو ہے اپنے صحابی کے دامن کو تھاما، لیکن ایک ہی فرقہ وہ تھا جو صحابیت کے پیچھے نہیں گیا، ہمیشہ امامت کے پیچھے رہا۔ اس لیے جو ہے جب امام کا وجود موجود ہو تو صحابی کی کیا مجال ہے کہ اس کے در پہ ہم جائیں ہاتھ کو پھیلائیں یا جھولی کو ہم پھیلائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب امام کا موجود تھا، تاریخ کہتی ہے سن جو ہے 260 ہجری تک، چونکہ جو امامت کا دور رہا 255 ہجری تک امام حسن علیہ السلام، پھر 5 سال امام زمانہ جو ہے جو غیبت سغرا کا زمانہ تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ نہیں پانی نہیں، صلوات پڑھے۔ ہمارے استاد محمود حسن صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی عادی ہو جائے قرآن مجید پڑھنے کا تو نہ کبھی اس کی آواز بیٹھ سکتی ہے نہ کبھی سینے کا مریض ہو سکتا ہے۔ صلوات پہ محمد وآل بے حمدللہ ایسی بات نہیں ہو سکتا کہ کچھ آواز بیچ میں متاثر ہو ہلکی پھلکی، لیکن آپ ایک نہیں آپ 3-4 مجلس سے مسلسل ہم سے پڑھوائیے، لیکن ماشاءاللہ سے میری آواز پہ حرف نہیں آتا ہے۔ ایسا گرامی تو 260 ہجری تک جو ہے مسلسل جو ہے چونکہ اماموں کو وجود رہا، تمام مسائل جس میں ہم الجھے فوراً امام کے پاس جو ہے چونکہ امام نے اپنے نائب بنا دیے تھے، یہ کے بعد دیگر نائبوں کے ذریعے سے ہمارے مسائل امام تک پہنچتے تھے، اس کے جوابات آ جایا کرتے تھے۔ ایسا گرامی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا اعتراض کرتی ہے کہ آخر یہ کیسی قوم ہے جو اپنے مسائل کو اب امام کو وجود ہی نہیں ہے، امام غائب ہے، نظر و سوجل ہے، دکھائی دے نہیں رہے، لیکن یہ ایسی جاہل قوم ہے جو عریضہ لکھ کے لے جا کے پانی کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایسا گرامی کم سے کم جو ہے جو اعتراض وہ کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے جس قوم کا جواب اگر نہیں ملتا ہے تو وہ کبھی جو ہے سوال نہیں کرتی ہے، جواب اسی کا جو سوال کرتا ہے، جب جواب آتا ہے تبھی جو سوال لکھا جاتا ہے۔ 1400 برس سے ہم عریضہ لکھ رہے ہیں، اگر جواب نہ آتا تو کبھی عریضہ ہم نہ لکھتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تکلیف ان کو ہے، اچھا کیونکہ ان کے ہاں امام کا تصور نہیں ہے، ہمارے یہ تصور امام ہے، تصور امام ہے۔ اچھا گرامی اسی لیے قوم نڈر ہے، اس لیے قوم بے خوف ہے کہ چونکہ سرپرست موجود ہے، جب کوئی جو سرپرست موجود ہوتا ہے تو آدمی ڈر کے بولتا بھی ہے، ڈر کے رہتا بھی ہے۔ ایسا گرامی ایک بچہ آپ لے لیجئے، جب تک جو ہے اس کے ماں باپ اس کے سامنے ہوتے ہیں اس کو آپ کتنا بھی ڈروائی ڈرتا نہیں ہے، جب ماں باپ نہ ہو تو وہ خوفزدہ ہو سکتا ہے، جب ماں باپ کا سایہ موجود ہوتا ہے کبھی نہیں ڈرتا ہے۔ یہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ خوف ہو کے رہتے ہیں کہ ہمارا دیکھ رہے ہیں موجود ہے، میں سرپرستی کے والے موجود ہے، اس لیے ہمیں مٹا نہیں سکتے ہیں، اس لیے مٹ ہو سکتا ہے جس کا کوئی بچانے والا نہ ہو۔ ایسا گرامی اس لیے تو نتیجہ یہ ہوا جب امام نے کہا اب ہم غیبت کبریٰ میں اب جا رہے ہیں، اب ہمارا جو ہے تم سے ملاقات نہیں ہے، تو نائبین کا ایک سلسلہ امام نے رکھا امام نے، یہ کہ بات دیگر ہے یہاں تک کہ جب امام جو غیبت کبریٰ میں چلے گئے تو سب سے پہلا جو مجتہد بنایا گیا، جو اپنی زبان میں ہم لوگ سے فقیہ کہتے ہیں، مرجع کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہے، جنہوں نے جو کتاب لکھی ہے اصول کافی لکھی، اصول کافی جو ہمارے یہاں کتب اربعہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی جو پہلی کتاب جو ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے، سب سے پہلا جو مرجع بنایا گیا ہمارا وہ شیخ صدوق بنائے گئے، دوسرا مرجع جو ہمارے بنائے گئے وہ شیخ مفید بنائے گئے ہیں۔ اچھا گرامی اس کے بعد انہوں نے 2 کتابیں لکھی، اس سب سر کو لکھا صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو انہوں نے جو ہے پھر اس کے بعد شیخ توسی علیہ رحمہ جو بنائے گئے، تیسرا جو مرجع ہمارے بنائے گئے ہیں
یعنی اس امت کو تحفظ کرنے کے لیے, اس امت کو بچانے کے لیے سید مرتضیٰ بنائے گئے ہیں. پہلا جو مرجع ہمارا شیخ صدوق, دوسرا مرجع جو ہمارا شیخ مفید ہے, تیسرا مرجع جو ہمارا بنایا گیا سید مرتضیٰ. سید مرتضیٰ وہ ہے جس کے ماں نے کبھی جب بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا ہو, جس کے بارے میں بس اتنا ہے کہ ایک جملہ کافی ہے کہ جس کو سیدہ نے اپنا بیٹا کہا ہو اسے سید رسی کہتے ہیں, سید مرتضیٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایسا گرامی یہ علم کی ایک فہرست چلی. جب سید مرتضیٰ کے بعد اب جو ہے چونکہ مرکز علم جو تھا یہ بغداد تھا, جس میں ہر سال جو ہے ماہ محرم میں حملہ ہو جاتا تھا. ماہ محرم میں ہمیشہ جو ہے, چونکہ ہمیشہ عزاداری پہ لوگ پابندی لگانے کے لیے کتابوں پہ حملہ کیا جاتا تھا, کتب خانے جلا دیے جاتے تھے. چوتھا جو مرجع ہمارا بنا گیا شیخ طوسی بنائے گئے. شیخ طوسی علیہ رحمہ یہ اپنے وقت مرجع بنے, لیکن حالات کا جو جائزہ لیا تو ملازم نے سمجھا کہ ہمارا جو کتابوں کا فقدان ہو رہا ہے, ہماری کتابیں ضائع ہو جا رہی ہیں, ہماری کتابیں جلائی جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا اب ہم بغداد سے اس حوضے کو اٹھا کے ہم نجف لے جائیں گے. ایسا گرام ہے عالم کی جو ہے پہچان یہی ہوتی ہے, اس مرکز علم کو لے جا کے مرکز علم سے جو ہے منسلک کر دیا, چونکہ علی وہ ہے جس کے درس علم پہ بھیک پڑتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایسا گرامی عالم جب بعمل ہوتا ہے, عالم جب بعمل ہوتا ہے کتاب ملتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ شیخ کاشف الغطا ہے, ایک روایت میں ہے کہ نہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ. جو حضرات نجف اشرف جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو مولا کائنات کے روضے کے بغل میں ایک مسجد ہے جو مسجد طوسی کے نام سے مشہور ہے. دیکھیے عالم جو ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے, بردبار ہوتا ہے, صابر ہوتا ہے. ایسا نہیں وہ جذبات سے باتیں کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوا شیخ طوسی علیہ رحمہ چاہے کاشف الغطا ہو چاہے شیخ طوسی ہو, بہرحال اس سے بحث نہیں, عالم دین مان لیجئے کوئی بھی ہو, بہرحال ان کے لیے ملتا ہے کہ نماز مغرب پڑھائی انہوں نے. ایک کوئی صاحب استطاعت جس کے پاس خدا نے نوازا تھا, پیسہ خمس کا نکالا تھا, سہم سعادت کی رقم لے کے شیخ مفید علیہ رحمہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کے پاس آئے کہ یہ سہم سعادت آپ جس کو مستحق سمجھیں, جس کا حقدار ہو حقدار تک پہنچا دیں. دیکھیں عالم جو ہے کبھی جو ہے کسی کی ذمہ داری اپنے قادر نہیں رکھتا ہے. عالم کی پہچان ہوتی ہے کہ امانت کو حقدار تک فوراً پہنچا دیا جائے. ایک مرتبہ جو ہے شیخ طوسی نے پورے جو ہے صفوں کا جو جائزہ لیا, اشارتاً اٹھے. ایک مرتبہ جو ہے جو رقم تھی اس رقم کو تقسیمی کے طور پہ کہ کتنا حصہ لوگوں کو پہنچ سکتا ہے, کتنے اس جماعت میں مستحقین موجود ہے, فوراً جو ہے انہوں نے اٹھ کے سب کے لیے جا کے دامن میں ڈال دیا. دکھایا نہیں کہ کسی کی توہین ہو جائے کہ پیسہ بانٹ رہا ہے, ہمارے لاکھ پیش نماز ہے, ہمارے لاکھ جو مرجع ہے, ہمارے لاکھ جو عالم دین ہے. اچھا گرامی ایک مرتبہ جب بانٹ چکے, بانٹنے کے بعد ابھی نماز عشاء کے لیے مکبر اقامت کہہ رہا تھا کہ ایک شخص آیا, وہ بھی مستحق تھا, ضرورت مند. کہتا کہ شیخ طوسی آپ نے سب کو پیسہ دیا, ہمیں پیسہ نہیں دیا ہے, ہمیں پیسہ ملنا چاہیے. شیخ طوسی نے کہا کہ بھائی جو رقم ہمارے پاس آئی تھی ہم نے مستحقین تک پہنچا دیا, ہمارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. پیش نماز ہے, جماعت کی نماز پڑھا. اچھا یہ بتائیے یہاں بھی پیش نماز لوگ پڑھاتے ہیں, مولانا بھی موجود ہیں, سمر صاحب بھی ہیں, معذر صاحب بھی ہیں, اور بھی علماء یہاں موجود ہیں. آپ لوگ ان کی پیش نماز پڑھتے ہیں. اگر جو ہے کسی پیش نماز سے کسی امام میں جماعت سے کوئی اگر بے ادبی کر دے تو کیا جو ہے سماج برداشت کرے گا, جماعت برداشت کرے گی؟ نتیجہ وقت شیخ طوسی نے جگہ ہمارے پاس بچا نہیں ہے. ایک مرتبہ اس نے آ کے شیخ طوسی کے ریش مبارک اوپر تھوک دیا. جب تھوکا تو فطرت کیا کہتی ہے,
آدمی کو غصہ آنا چاہیے تھا, اپنے سے باہر ہو جائے. یعنی فطرت یہ کہتی کہ آدمی کو جذبات ہونا چاہیے تھا, ڈرنا چاہیے تھا. لیکن کچھ جو شیخ طوسی چاہنے والے تھے ان کی پریشانی بل آ گیا. شیخ طوسی نے کہا نہیں, خاموش رہیے, چونکہ ضرورت مند یہ تھا, یہ آیا ہوا ہے, چونکہ اگر پریشان نہ ہوتا تو ایسی حرکت میرے ساتھ نہ کرتا. اس انتظام میں چونکہ عالم تھا, سمجھ گیا کہ یہ جو کچھ حرکت ہوئی ہے پریشانی کے عالم میں ہوئی ہے, اگر خواص اچھا ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ. فوراً جو ہے کہا خاموش ہے. یہ شیخ طوسی نے ایک مرتبہ اپنی آبا کو یوں پھیلایا کہ اگر آپ کو شیخ کے داڑھی سے محبت ہے تو لا اس جو ہے ہمارے دامن کو بھر دو. پورے جماعت کے سامنے جیسے جمعے میں ٹوپی چلتی ہے, بعض جگہ پر یہاں کیسے ہوتا ہم نہیں جانتے, اور جگہ ٹوپیاں چلتی ہیں. شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنے جو ہے آبا کو پھیلایا, پوری جماعت میں ٹہلے. نتیجہ یہ ہوا قوم نے اتنا پیسہ دے دیا, جو رقم زیادہ کی ہے وہ تو کم پڑ گئی, یہ زیادہ ہو گئی. معلوم یہ ہوا جب عالم دامن کو پھیلا دیتا ہے تو اتنا مال آ جاتا ہے کہ مالے سے زیادہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. ایسا گرامی تو عالم مرحوم کی ایک صفت یہ بھی تھی, میں بہت واقف بھی تھا, بہت غصے بھی آ جاتے تھے. عالم دوست تھے, جب بھی جاتے تھے سمجھتے تھے کہ کون ضرورت مند ہے, اسے 2-4 اپنے ساتھ بھی رکھتے تھے. ہمارے محمود صاحب کے بھائی مولانا محمد حسین رشفی صاحب کی بلا, وہ بھی جب جاتے تھے کہیں جاتے تھے کسی پروگرام میں مریض پڑھنے جاتے تھے تو جانتے تھے کہ یہ صاحب خانہ صاحب ثروت یا صاحب مال ہے, تو اسے کہتے بھائی ہمارا لفافہ کم کر دینا, لیکن یہ ہم جو طالب علم لے کے آئے ہیں اس کے جو ہے سردی کا موسم آنا ہے, اسے لحاف چاہیے, گدا چاہیے, پہلے اس کا اتنا پیسہ دو, اس کے اخراجات کا پیسہ دو. اس کے جو ہے دلواتے تھے. طالبی پہچان یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہو, ضرورت مند ہاتھ کو نہ پھیلائے بلکہ عالم اس کی طرفداری کرے, یہ ہے علم کی پہچان. سمجھ رہے, اسے ہمیں جاننا چاہیے. گرامی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ عالم جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو میں نے کہا عالم کا کام یہ ہے کہ اپنے جو قوم کی تحفظ کرنا, اپنے قوم کا بچانا. آج ہم بچے اسی لیے ہیں, سب بڑھ گئے, 56 حکومتیں ہیں لیکن 56 حکومت کی کوئی عزت نہیں ہے. عزت کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ان کے یہاں کوئی عالم نہیں ہے. ابھی اسی سال آپ کے محرمی میں میں نے سنا تھا کہ شاید ادھر پاک باڑے کی طرف جو ہے ایک آ کے دیوبندی نے کسی جو ہے بریلوی کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی, نماز جنازہ پڑھا دی تھی. اس میں آیا ابھی تو میں نے دیکھا تھا اخبار میں, نماز جنازہ پڑھا تھی. کچھ دن کے بعد جو ہے لوگوں میں بڑے سوال و جواب اٹھے. اس کے بعد جا کے میں نے مفتی سے پوچھا تو کہا بھائی چونکہ وہ غیر مذہب کے عالم نے نماز جماعت پڑھائی ہے, جن لوگ نماز پڑھی اس کا نکاح ٹوٹ گیا. ایسا کہ جب جاہل ہوتا ہے تو اس کا نکاح ایسے ہی ٹوٹتا ہے, کبھی جو ہے نماز جماعت سے ٹوٹتا ہے, کبھی جو ہے شاعر اللہ کے دیکھنے سے ٹوٹتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. جاہل ہمیشہ پریشان رہتا ہے, کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا ہے, نہ وہ اپنی نسل کو بھی نہیں بچا سکتا ہے. کب اس کا نکاح ٹوٹ جائے, جب نسل جو ہے بد نسل ہو جائے. جاہل ایسا گرام ہے, لیکن جاہل ہوتا ہے اس لاکھ اس کو نہ کچھ کہا جائے کہ اسلام سے خارج ہے, کافر ہے, فلاں ہے, ٹھکانا ہے. ایسا گرام ہے, یہ 1400 برس سے کہتے رہے, لیکن آج ہے قوم اپنے ہی منصب پہ, اپنے ہی فرقے میں قائم و دائم ہے, ویسے اسی شان سے, اسی آن سے فرش عذاب کو بچھا رہی ہے. صاحب عزت بھی ہے. زگرام میں صاحب عزت کیوں ہے؟ چونکہ اس کا واسطہ جو ہے مرجعیت سے ہے, مرجعیت سے ہے. اور جب تک قوم جب مرجعیت سے وابستگی رکھے گے یہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے, اور کبھی جو ہے یہ سپر طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اچھا گرام ہے, 56 ملک پریشانی اسی لیے ہے کہ ان کے یہاں کوئی عالم نہیں ہے. ایک قوم یہ ہے جس کے یہاں مرجعیت ہے. گرام ہے, آج لوگ سمجھے نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے. اور تقلید ہم تقلید جو امام زمانہ کہتے. گرام ہے, تقلید دیکھیے امام کی نہیں ہوتی ہے, تقلید جو ہے امام کی نہیں ہوتی ہے. جب بھی تقلید ہوتی ہے
وہ جو ہے عالم کیا ہوتی ہے, مرجع کیا ہوتی ہے. اس لیے ہم نے تقلید کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے. اس لیے امام جو ہے حکم دیتا ہے, مرجع جو ہے فتویٰ دیتا ہے. جو فتویٰ دے اسے جو ہے مرجع کہا جاتا ہے, فقیہ کہا جاتا ہے. جو حکم دیتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے. یہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایسا کہ نام ہے تو جو مرجعیت کے ذریعے سے ہم محفوظ ہیں. اگر مرجع نہ ہوتا, اور آج دنیا جو خائف ہے, کسی نے ڈر رہی. ابھی آپ نے دیکھا قاسم سلیمانی کا شہادت ہوئی, سب نے دنیا میں کس نے کہا اب حملہ کرتے, تب حملہ کرتے, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. دنیا بھر کا بھوکاس بناتا رہا, اپنے جو ہے دبدبا, اپنا تسلط دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا. لیکن جو ہے ایرانی قوم جو ہے اپنی جگہ مطمئن تھی, پریشان نہیں ہو رہی ہے. پریشان کیوں ہو؟ اس لیے کہ جو قوم عالم ہوتی ہے, پڑھی لکھی ہوتی ہے, وہ پریشان نہیں ہوتی ہے. جو جاہل ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے. اس لیے جو ہے یہ قوم ایرانی جانتے ہیں کہ چونکہ جو ہے ہمارا جو ہے مرجع جب تک ہے, ہمیں امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اس لیے جو ہے مرجع سپر طاقت ہوتی ہے. یہ جو ہے چاہے امریکہ اور اسرائیل سپر طاقت نہیں ہوتی ہے. اچھا گرامی, اس لیے جو سال بھر منصوبہ بنائے اسے امریکہ اسرائیل کہتے ہیں. جو منٹوں میں ان کے منصوبے کو بگاڑ دے اسے مرجع وقت کہتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پہ. وہ اسے مرجع وقت کہتے ہیں جو سالوں کے منصوبے کو بگاڑ دیتا. یعنی کتنے اس کے مفکر, کتنے دانشور بیٹھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں کہ اس قوم پہ کیسے تسلط کیا جائے, اس قوم پہ کیسے انتشار پیدا کیا جائے, ان کو کیسے بکھیرا جائے, کیسے ان کو الگ جدا کیا جائے. یعنی کئی برسوں 50 سال یہ منصوبہ بنا کے آتے ہیں. لیکن جب ہمارا عالم دین سامنے آتا ہے تو تمام ان کا جو ہے منصوبہ پانی پھیر دیتا ہے. اب آپ سمجھیے یہ علم کی طاقت ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلحے کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے, علم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. اور یہی وجہ تھی, آپ کے سامنے صرف اشارتاً کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں, جب عراق میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب نجف اشرم میں کہ امریکہ جو ہے حملہ کرنے والا ہے, مولا کائنات کے روزے کو شہید کرنے والا ہے, تو اس وقت جو یہی مرجع وقت السلسانے لندن میں موجود تھے, زیر علاج تھے, زیر علاج. اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر نے کہا صاحب ابھی آپ کا آپریشن بھی ہونا ہے, ابھی آپ کی علاج چلے گا, دوا چلے گی. ایک دم مرجع کا نہیں, ہمیں ضرورت ہے, اب ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے عالم جانتا ہے کہ کہاں کب رہنا چاہیے, کب عراق میں ہماری ضرورت ہے, کب لندن میں ہماری ضرورت ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ. اور بھی بہت سے مناجع کرام کی تاریخ زندگی ہے عالم کی. میرے ذہن میں عالم دین کے جو ہے مرجع کا نام تو ذہن سے نکل گیا ہے, لیکن ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی. تو ڈاکٹر نے کہا صاحب آپ کا بہت بڑا آپریشن ہے, آپ کو بے ہوش کیا جائے گا. مرجع وقت تھے, وہ بھی مرجع وقت تھی. تو ڈاکٹر نے کہا دیکھیے آپ کا 2 آپریشن ہے, بڑا آپریشن ہے, اور یہ آپریشن بغیر بے ہوشی کے ناممکن ہے. تو ایک مرتبہ اس مرجع وقت نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے ہم بے ہوشی کو پسند نہیں کرتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا دیکھو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے, تو یا تو آپ جو ہے زندگی سے ہاتھ دھو لیں گے, اگر زندگی آپ کو پیاری ہے تو آپ کو بے ہوش ہونا پڑے گا. اس مرجع وقت نے کہا دیکھو ہم بے ہوش نہیں ہو سکتے, ہماری مجبوری ہے. ڈرنے کا مجبوری کیا ہے؟ کہا چونکہ لوگ ہماری تقلید کر رہے ہیں, اگر ہم بے ہوش ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہمارا مرجع جو ہے 1 گھنٹے کے لیے بے ہوشی کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کون تقلید کرے, ہم بے ہوش رہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ. تو یہ مرجعیت ہے, یہ عالم دین. عالم جو ہے جب سرپرستی کرتا ہے تو کبھی 1 سیکنڈ جو غافل نہیں ہونا چاہتا ہے اپنی امت سے, پوری زندگی کو صرف کر دیتا ہے ان میں. عزیز گرامی, اس لیے ایک عالم دین کی مجلس علم جو ہے ہم نے کہا محتاج تعارف نہیں تھا, اور جو دنیا میں سب سے پہلا جو معیار بنایا گیا, پروردگار نے معیار بنایا, وہ علم کو بنایا تھا. اس لیے خدا عالم الغیب ہے. اس نے کہا کائنات میں جب بھی
ہم کوئی بھی ہمارا نمائندہ جائے، چاہے نبیوں کا سلسلہ ہو چاہے امامتوں کا سلسلہ ہو، علم پہلے دیا جائے گا، بھیجا بعد میں جائے گا۔ آدم کا علم دیا گیا ایسا گرامی، لیکن اب یہاں جو ہے فائدہ سوئی تو فیہ من روحی، جب ہم اسے تصفیہ کر لے، کمپلیٹ کر لے، فیضا نفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح کو پھونک دو، تو یہ آج کسی نے پوچھا مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا یہ جو ہے روحی سے مراد کیا ہے؟ تو پروردگار عالم اگر ہم روح کو تسلیم کر لے تو جسم لازم آتا ہے۔ پروردگار عالم جسمانیت سے منزہ ہے، نہ اس کے لیے زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ جسم ہے، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا ہے، نہ کوئی شے اس میں حلول کر سکتی ہے۔ تو یہ پروردگار عالم نے کیسے کہا کہ جب میں اپنی روح کو اس میں پھونک دوں؟ کہا روح سے مراد ہمارے محمد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آل محمد کہ نور کو پتلے آدم میں نہیں پھونکا گیا، لائق سجدہ نہیں ہوا۔ سجدہ اسی لیے کیا گیا، فرشتے اس لیے جھکے کہ اس میں آل محمد کا نور ہے۔ عزیز گرامی ہے، جب ایک نبی کا پتلا بنایا جاتا ہے لیکن جب تک آل محمد کا نسبت نہیں ہوتی ہے، لائق تعظیم نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یعنی ہر چیز کی تعظیم ہے والے محمد کی طرف سے جو منسوب ہے زگرامی، اسی لیے چاہے علم مبارک ہو زگرامی، اس لیے دنیا کے بہت سے کنڈیشن ہوتے ہیں، جیسے ہندوستان میں علم اٹھتے ہیں اور دیگر ممالک جو پرچم اٹھائے جاتے ہیں اس میں الگ ہے۔ اس لیے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ جو پھنستا تھا تو عوام جو ہے عالم کے پاس تھوڑی بھیجتی تھی کہ ہاں اس نے بھیج دیا ہے، فوراً بھیجا اور مسئلے کو منگا لیا ہے، بلکہ آ کے اپنے محلے کے عالم دین سے رابطہ کرتی تھی، قوم سے رابطہ کرتی، اگر وہ اس نے تسلی بخش جواب دے دیا تو ٹھیک فبہا، ورنہ جو پھر وہ عالم دین جو اس قوم کو ہوتا تھا، اس گاؤں کو ہوتا تھا، قصبے کو، شہر کو ہوتا تھا، وہ جو خود عالم سے رجوع کرتا تھا، وہ رجوع کرتا تھا۔ اس لیے کہ اگر قوم بذات خود جو ہے سوال کرے گی، عالم کے پاس بھیجے گی، لیکن جو ہے اس میں ترمیم و ترغیب کو نہیں جانتی ہے، وہ سیدھے سوال کو کرے گی۔ اس لیے ہمارے ہاں جو علم جیسا اٹھایا جاتا ہے، عرب میں ایسا علم نہیں ہوتا ہے، وہ پنجہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو پنجہ ہوتا ہے، ہمارے جیسے تلوار یا کمان یا ڈھال فرارہ جو کیفیت ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو امام باڑے بنائے جاتے ہیں وہاں کے امام باڑے میں جو ہے الگ ہوتا ہے۔ ایسا اگر ابھی وہاں گھر ہے، مطلب بلڈنگ ہے، اس میں نماز جماعت بھی ہو رہی ہے، اس میں عزداری بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے آپ کے یہاں کیا ہے؟ امام باڑے بنائے جاتے ہیں۔ اب وہاں کہیے کہ وہاں احترام اتنا نہیں ہے، لیکن ہمارے احترام کیوں زیادہ ہے؟ ایسا اگر میں نے کہا نسبت سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، چونکہ ہمارے جو علم جو بنایا جاتا ہے وہ علم عباس سے منسوب ہے۔ جیسا فرارہ جناب عباس کا تھا ویسے ہی فرارہ ہندوستان میں بنایا جاتا ہے، ویسے ہی پنجہ بھی ہوتا ہے، ویسے تلوار لٹکائی جاتی ہے، اس کی پوری شبیہ بنائی جاتی ہے، اس لیے وہ محترم ہوتا ہے۔ اب کہے کہ کیا یہ ہر عالم اس عالم کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے ہیں، طہارت کے ساتھ چھو سکتے ہیں، لیکن اور دنیا میں جو پرچم اٹھائے جاتے ہیں جس عالم میں بھی اسے چھو سکتے ہیں۔ ایسا کہ ہمیں اس لیے جو ہے اب کہیں کہ اس وقت نام عباس لکھا ہوا ہے تو لائق محترم، لائق جو ہے عزت ہے، اگر نام عباس فرارے پہ نہیں ہے تو لائق عزت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں چاہے نام عباس اس پہ ہو یا نہ ہو، چونکہ منسوب جناب عباس سے ہے اس لیے اس کی عزت ہوتی ہے، شہر اللہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور امام باڑے ہمارے جو بنائے جاتے ہیں وہاں کے امام باڑے ہمارے امام باڑے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایسا کہ ہمارے جو امام باڑے بنائے جاتے ہیں، امام باڑہ بنانے سے پہلے ہمارے ایک شے نشین بنائی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ اس میں تبرکات رکھے جاتے ہیں، اس میں تابوت رکھے جاتے ہیں، اس میں ذریعے رکھی جاتی ہے، اس میں علم رکھے جاتے ہیں، اس میں پٹکے رکھے جاتے ہیں، یہ سال بھر سے رکھے مخصوص مقام ہوتا ہے۔ یعنی یہ تبرکات یہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ ہر سال جو ہے عزداری کے لیے امام باڑے کو سجانا ہے، اس لیے رکھے جاتے ہیں۔ لیکن اور جگہ جو ہے ایران وغیرہ میں سہ نشین نہیں بنائی جاتی ہے، کیوں؟ کام ضرورتی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں خود امام رضا موجود ہے، وہاں مولا امام حسین موجود ہے، مولا کائنات موجود ہے، وہاں عصر موجود ہے۔ جب وہاں عصر ہے تو ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے عصر نہیں، ہمارے ہاں جو چونکہ نقل ہے اس لیے جو ہے چاہے مسجد کی نقل ہم بناتے ہیں تو اس کا بھی ویسے احترام کرتے ہیں، روزہ بناتے ہیں ویسے اس کا احترام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
چاہے ہمارے مسجد ہو, چاہے ہمارے امام بڑے ہو, نسبت سے اس کی عظمت ہو. عزیز گرامی, ہم علم کو اس لیے لائق عزت سمجھتے ہیں کہ علم عباس ہے, آنکھوں سے لگاتے ہیں. عزیز گرامی, امام باڑہ اس لیے ہے کہ یہ حسین کا جو ہے روزہ ہے, یہ حسین کی جو زری ہے, ویسے اسے احترام بھی کرتے ہیں. عزیز گرامی, لیکن 1400 برس کے باوجود آج عزاداری اپنے جو کمالی منزل, ارتقائی منزل پہ جا رہی ہے, لیکن اس میں پابندیاں لگائی جاتی ہیں, لیکن رک نہیں سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ خدا نے کیا ہے. یہ ایگریمنٹ اللہ سے امام حسین کا ہے کہ دیکھو تم ہمارے ذکر کو باقی رکھا ہے تو ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے. عزیز گرامی, ذکر عزاداری کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وجود خدا کو مٹا دو. جب خدا نہیں ہوگا تو عزاداری مٹ سکتی ہے, جب تک خدا رہے گا عزاداری کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جیسے خدا ہر جگہ موجود ہے, ایسے عزاداری ہر جگہ موجود ہے. جہاں جہاں عزاداری نہیں تھی, آج اس ممالک میں عزاداری ہو رہی ہے. یہ وعدے قدرت ہے, وعدے پروردگار ہے کہ ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے. عزیز گرامی, اس لیے دنیا کی دولتیں تھک گئی, چاہے جو جانے لے, مال کو لیا, لیکن جو ہے اس عزاداری کو روک نہیں سکے. پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست سے سوال کیا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے, اتنی بڑی قربانی سر امام حسین نے کیوں دیا؟ 1,24,000 انبیاء آئے, ایک قربانی نہ دے سکے. تو میں ہمارے کتابوں میں تو نہیں دیکھا ہے, چونکہ میرے رسول سے فالتو باتیں کرنا اچھا نہیں محسوس ہوتا. ایک تو جھوٹ بولو, گناہ بھی کرو. لیکن میں نے کسی معتبر عالم دین سے سنا تھا, میرے ذہن میں اس عالم کے نام تو نہیں یاد آتا, لیکن بچپنے میں نے سنا تھا. لیکن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی جب کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر کرتے کرتے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو انکشاف بعد میں ہوتے ہیں. تو عالم دین نے کہا تھا کہ عالم ارواح میں پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو, 1,24,000 انبیاء کو ایک صفوں میں کھڑا کیا. سب سے اقرار بقائے دین لینا چاہا کہ کون ہمارے دین اسلام کو باقی رکھے گا. آدم, آپ رکھیں گے؟ جہاں آدم سے جو شرائط پیش کیے گئے اپنی قربانی, بیٹوں کی, بیوی کی, جہاں آدم نے کہا پروردگار سے اپنی قربانی بیٹی کی نہیں. نو بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے پروردگار آپ نہیں دے سکتا ہوں, اولاد کی اور زوجہ میرے قابو میں نہیں ہے. اسی دیکھیے تمام انبیاء ایک بعد دیگرے جو ہے عالم ارواح میں پروردگار عالم سے جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے سب پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہاں تک کہ اسی عالم ارواح میں ایک روح کھڑی ہوتی ہے جسے امام حسین کہا جاتا ہے. یعنی ارواح رسول اللہ بھی ہے, ارواح علی بھی ہے, ارواح حسن بھی ہے, لیکن تمام ارواح جو ہے اس قربانی کو دینے سے قاصر رہے. ایک ہی روح تھی عالم ارواح میں جو پروردگار عالم سے ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ پروردگار اگر تیرے دین کو بچانے کے لیے جو ہے سر دینا پڑے گا تو حسین کا سر حاضر ہے. کہا حسین سر جو ہے سر تم کافی نہیں ہمارے دین کو بچانے کے لیے, پھر کیا؟ کہا 34 سال کے بھائی کے شانے بھی دینے ہوں گے. کہا پروردگار یہ بھی حاضر ہے. کہا حسین 18 سال کے کڑیل جوان کا سینہ بھی دینا ہوگا, میرا سینہ کمزور ہے. تو حسین نے کہا پروردگار اگر جو ہے تیرا سینہ کمزور ہے تو 18 سال کے علی اکبر کا سینہ بھی حاضر ہے. کہا میرے اے حسین میرا گلا بھی کمزور ہے. تو حسین نے کہا ایک پروردگار اگر تیرے دین کی گردن جو کمزور ہے تو 6 مہینے کا بچہ میرے علی اصغر کا گلا حاضر ہے. عزادارو, یہاں تک کہ عالم ارواح میں یہ ایگریمنٹ ہوتا رہا. ایک وقت وہ بھی آیا جو عالم ارواح میں حسین ہر بات میں ہاں خدا کی ملا رہے تھے, لیکن مرتبہ آواز آتی ہے حسین میرے اسلام کو بچانے کے لیے چادر کی بھی ضرورت ہے. عزادارو, چادر کا نام آیا تو ایک مرتبہ حسین خاموش ہو گئے. پس پردہ سے آواز آئے اے بھیا حسین, ارے یہ وعدہ کر لو اگر اسلام کو زینب کے پردے کی ضرورت ہے زینب اپنے سر کی چادر بھی دے دے گی. تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے حسین
بیعت سے انکار کر چکے ہیں، آماریاں آمادہ ہو رہی ہے۔ جناب زینب صلی اللہ علیہ جو آتی ہے، بھیا حسین سنا ہے آپ جا رہے ہیں، لیکن یہ بہن آپ کو تنہا نہیں جانے دے گی۔ بہن میں مجبور ہوں، بغیر شوہر کی اجازت کے عورت جو ہے تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی ہو۔ جہاں زینب نے برقع کو پہنا، فوراً جو اپنے دولت سرا میں آتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، جیسے علی کی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ عبداللہ تڑپ گئے۔ شہزادی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ عبداللہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے، میرا ماں جایا وطن چھوڑ رہا ہے۔ اے عبداللہ اتنا سن لو، زینب جو گھر میں زندہ نہیں رہ سکتی ہے، میں گھٹ گھٹ کے اسی گھر میں مر جاؤں گی۔ عزادارو جا عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ دے، شہزادی میری کیا مجال، میں آپ کو جانے نہ دوں۔ اے زینب جاؤ، خدا حافظ۔ زینب برقع کو پہنا، حسین کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دور چلے تھے کہ عبداللہ نے آواز دے، شہزادی ٹھہر جاؤ۔ عزاداروں نے جناب زینب ہاتھوں کو جوڑ لیا، عبداللہ اجازت دے چکا ہوا، مجھے روکنا نہیں۔ عبداللہ نے کہا میں روکنے نہیں آ رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کربلا کے میدان میں ہر ایک علائم موجود ہوگا۔ اے زینب یہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے اولو محمد ہیں، جب میرے آقا حسین پہ وقت مصیبت آئے، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو ہماری طرف سے قربان کر دینا۔ ہاں عزادارو یہی وجہ تھے، عزادارو جب 11 محرم کو جناب زینب صلی اللہ علیہ مقتل کے میدان میں آئے، ایک مرثیہ پڑھا، بھیا حسین مدینہ آپ نے چھوڑا، زینب نے چھوڑا۔ اے بھیا حسین ماں کی تربت آپ نے چھوڑی، میں نے بھی چھوڑی ہے۔ اے بھیا حسین بھیا حسن کی قبر کو آپ نے چھوڑا ہے، میں نے بھی چھوڑا ہے۔ اے بھیا حسین اسلام کو بچانے کے لیے اگر علی اکبر کو دیا ہے، عسکر کو دیا ہے، تو میں نے بھی اولو محمد کو دیا ہے۔ اے بھیا اسلام کو بچانے کے لیے اگر آپ نے سر کو دیا ہے تو زینب نے اپنے سر کی چادر دے دی ہے۔ عزاداروں اتنا کہنے کے بعد ایک دن زینب نے کہا ہے بھیا بڑی بے انصافی ہوگی، مجھے معلوم ہے ایک زمانہ وہ تھا جب آپ کی تمازت تھے، آپ آئے ہوئے تھے، اپنے ابا کا سایہ کیے ہوئے تھے، جب خود کے محسوس ہوئے، کہا بھیا کب آئے تھے؟ کہا بہت دیر ہو گئی۔ کہا جگایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے معلوم تھا کہ تم کئی شبوں سے سوئی نہیں تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ عزاداروں زینب نے کہا بھیا حسین تیری بہن بڑے مجبور ہے، سر پہ چادر نہیں ہے۔ یہ کہہ کے جو زینب نے اپنے کو ناکے سے گرایا، ہاتھ پسے گردن سے بدے ہوئے تھے، منہ کے بل زمین کربلا پہ آئے، کونڈلیوں کے بل لاش حسین پہ آنے کے بعد اے بھیا آپ کے مقصد کو پہنچانے کے لیے کوفہ و شام زینب جا رہی ہے، آپ کی امانت سید سجاد بھی ہے، سکینہ بھی ہے۔ ہاں عزاداروں تاریخ کہتی ہے یہی وجہ تھے کہ ایک مرتبہ 11 محرم کو عزاداروں ایک روایت ختم دعا ہے عزاداروں، مولا امام حسین کے ایک چاہنے والے جنہیں تاریخ نے جناب زہرقین لکھا ہے، جناب زہرقین یہ وہ تھا جو آل محمد سے کوئی زیادہ ان کو انسیت نہیں تھی، لیکن جب امام حسین کا قافلہ مدینے سے جب چلا تھا، یہ اپنا جو ہے جو اپنی ان کی فیملی تھی اس کا خیمہ دور لگاتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین کا میرا سامنا ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چلتے چلتے ایک منزل وہ آئی جہاں جگہ کی تنگی کی وجہ سے جناب زہرقین کا خیمہ امام حسین کے خیمے سے نزدیک جو ہے نصب ہو گیا۔ مولا امام حسین جناب علی اکبر کو بھیجا، کہا بیٹا علی اکبر جاؤ زہرقین کو بلا لاؤ۔ آخر تک قلبا کیا، کون؟ علی ابن الحسین۔ کیوں آئے ہو؟ بابا نے بلایا ہے۔ زہرقین گھر میں گئے، زہرقین کا کون آیا تھا؟ کہا حسین کا بیٹا علی اکبر آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ کہا میں جس بات سے ڈر رہا تھا وہ حادثہ سامنے آ گیا ہے، حسین نے مجھے طلب کیا ہے، پھر ارادہ کیا ہے حسین کے پاس جائیں گے۔ جناب زہرقین امام حسین خدمت میں حاضر، آنے کے بعد مولا امام حسین نے کہا زہرقین تم مجھ سے دوری اختیار کر رہے ہو؟ اے زہرقین تمہارا بھی نام شہداء کی فہرست میں ہے۔ اے زہرقین سب کے لاشیں پامال کیے جائیں گے، سب کے سروں میں تن میں جدائی ہوگی،
اے ذوالقرنین ہماری تمہاری شہادت کے بعد ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گے، رسن بستہ کر کے بے کجوا اونٹوں پہ شام و کوفہ کے بازار میں پھرایا جائے گا۔ عزاداروں ایک مرتبہ ذوالقرنین آتے ہیں، اپنی زوجہ کو غلام کے حوالے کیا، کہا اے غلام، زوجہ سے بتا دیا دیکھو ہم 10 محرم کو شہید کر دیے جائیں گے، ہمارا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہوگا، 11 محرم کو غلام کو بھیج دینا، ہماری میت کو دفنوا دینا۔ عزاداروں جب 11 محرم آئی، زوجہ کو اپنے شوہر کی وصیت یاد آئی۔ ایک مرتبہ زوجہ نے غلام کو بلایا، کہا غلام لے کفن ہے، لے جا اپنے آقا کی میت کو دفنا دے۔ ذوالقرنین کے غلام نے کفن کو لیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، دوڑاتا ہوا سرزمین کربلا پہ پہنچا۔ جب کربلا کے مقتل میں آیا، یہ منظر ہے، کفن ایک ہے، 72 شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ بڑے حیرت سے لاشوں کو دیکھتا رہا، کیسے لاشوں کو دفنائے۔ عزاداروں اسی اثنا میں تاریخ کہتی ہے کہ اپنے گھوڑے کو موڑ دیا، دوڑاتا ہوا کوفے پہنچا۔ جب زوجہ نے غلام کے ہاتھ میں کفن کو دیکھا، کہا اے غلام اتنا تو بتا دے کیا تیرے آقا کی میت کو کسی نے دفنا دیا ہے؟ کہا اے محترمہ کفن ایک دیا تھا، وہاں 72 شہداء تھے، مجھے شرم آئے، فاطمہ کا لال بے گور و کفن رہے، ذوالقرنین کی میت کو دفنا دو۔ واہ محمد، واہ حسین،